اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ دو روایتیں اور رہ گئی ہیں کہ جس میں آگ کیا نجاست کو پاک کر دیا کرتی ہے اور مطہرات میں سے ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ما عن سعید الاعرج، اعرج عربی میں لنگڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہ تھے یا خالی ان کا ایسے ہی لقب تھا یہ نہیں پتہ ہے۔ سعید اعرج سے روایت ہے، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، عن قدرن، ایک دیگچی کے بارے میں۔ دیگچی شاید بہت بڑی تھی، کہ فیہا جزورن، اس دیگچی کے اندر جو ہے ایک مرا ہوا چوہا نکلا۔ جزور جو ہے ایک قسم کے چوہے کی قسم ہے۔ چوہے بھی قسم قسم کے ہوا کرتے نا، کبھی فارتون سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی جزورون سے تعبیر کرتے ہیں۔ وقع فیہا قدر اوقیت من دم ایؤکلو، کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اس دیگچی میں جس کے اندر جزور و چوہا بھی تھا اور اس کے اندر ایک مقدار خون بھی گر گیا، کیا ایؤکلو، کیا اس پانی سے جو چیز استعمال کی جائے، یا وہ دیگچی جس میں سالن تھا، سالن کو استعمال کیا جائے، کیا وہ استعمال کرنا جائز ہے؟ کھایا جا سکتا ہے اس دیگچی سے؟ السلام علیکم۔ قال نعم، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس دیگچی سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ فإن النار تأكل الدم، یہاں پر لکھا ہے کہ آگ خون کو کھا جایا کرتی ہے، یعنی خون کی نجاست کو ختم کر دیتی ہے۔ مقصد یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ بھی مطہرات میں سے ہے، اس روایت کا جو مفہوم ہے۔ دوسری روایت جو ہے ما عن علی ابن جعفر، وہ روایت جو علی ابن جعفر علیہ السلام سے ہے، فی کتاب ہی، ان کی کتاب، عن اخیہ، اخیہ سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اپنے بھائی علی ابن جعفر کے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے۔ قال سألته عن قدر فیہا الف رطل ماء، کہتے ہیں میں نے اس دیگچی کے بارے میں سوال کیا جس میں 1000 رطل پانی تھا۔ ایک رطل مثلا 3 کلو کا ہے، تو 3000 کلو پانی تھا۔ یطبخ فیہا لحم، اس دیگچی میں گوشت پکایا گیا۔ ووقع فیہا اوقیۃ دم، اور اس میں تھوڑا سا خون گر گیا۔ هل یصلح اکلہ، آیا اس دیگچی کے کھانے کو کھانے کی صلاحیت ہے؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے کہا اذا طبخ فکل فلا باس، اگر اس دیگچی کو پکا دیا گیا ہے، خون کے ساتھ پکا دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خون جس کے اندر گر گیا تھا دیگچی میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اس کا مطلب آگ پکانے کی صورت میں اس نجاست کو ختم کر دیا کرتی ہے، اور آگ مطہرات میں سے اس ظاہر روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ ہاں کوئی کہتے نہیں یہ معنی ہے ہی نہیں، یعنی معنی کچھ اور ہے، یعنی آپ نے تو ظاہری معنی کر دیا، حقیقی معنی کچھ اور ہے اس کا، یعنی یہ معنی ہے ہی نہیں، یعنی معنی کا خلاصہ پہلے عرض کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آخوئی کے بیان کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ معنی کا خلاصہ کہ کہتے ہیں کہ فیہا جزورن کا مطلب چوہا نہیں گرا تھا، بلکہ اس کے اندر جزور ایک مقدار ہے پانی وہ تھا، اور جو خون گرا تھا اس میں خون بھی پاک خون گرا تھا، نجس خون تو نہیں تھا۔ پاک خون گر جائے اور جو ہے دیکھیں پک جائے تو استحالہ ہو جاتا ہے، استحالہ اور استہلاک ہونے کے نتیجے وہ بھی پاک ہو گیا تو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آگ جو ہے وہ کیا کام کرتی؟ کہتا آگ صرف جو ہے اس کے اندر جو جراثیم اور گندگی ہے اس کو جلانے کا کام کرتی، تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس آگ کے جلانے کی وجہ سے نجاست کو ختم کیا گیا وہ مطلب نہیں یہاں پر، بلکہ وہ گندگی تھی اس کو خراب اور جراثیم کو مار دیا آگ نے، بس صرف اتنی بات ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے جو آخوئی بتانا چاہتا ہے کہ یہ اس لیے کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہاں بھی پیش کریں گے، وہ پہلے بھی گزر گئے، پہلے بھی اس بات کو پیش کیا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ اس دو روایتوں پر وہ اشکال وارد ہے، یعنی روایت کے استدلال پر، خود روایت پر اشکال وارد نہیں ہے، روایتوں کے استدلال پر وہ اشکال وارد ہے کہ جو اخبار متقدمہ میں ہم نے بیان کیا تھا وہی والا اشکال یہاں پر بھی موجود ہے، کہ یہاں پر وہ مراد ہی نہیں ہے، یہاں پر خون نجس ہی نہیں ہے، خون پاک ہے، اور اس کو خون پاک پر ہی عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم نے وہاں پر بیان کی تھی، اس لیے کہ اجمال مطلب وہاں پر یہ تھا کہ سوال و جواب خون کی حلیات کے سلسلے میں، اسی لیے کہا سوال میں کیا تھا، ایو اکلو، کیا کھایا جا سکتا ہے، حلیات اور حرمت کے بارے میں سوال ہے، نجاست و پاک کے بارے میں سوال نہیں ہے۔ یہاں پر توجہ آپ کی نجاست و طہارت کی طرف چلی گئی ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ جواب دے رہے، جبکہ روایت میں ایو اکلو تو امام نے کہا ہاں کھا سکتے ہیں، کل، ایک روایت میں کل فلا باسا، کھاؤ اس میں کوئی حرج نہیں، کھانے کی طرف بات چل رہی ہے، وہاں پر نجاست و طہارت کی بات نہیں چل رہی ہے۔ ہاں تو پہلی بات تو یہ کہ سوال و جواب ناظر بحلیت دم اور حرمت دم کی طرف ہے، کہ خون گر گیا تو اب کھانا کھا سکتے ہیں اس دیگچی سے یا نہیں کھا سکتے، کہتے جب ہلاک ہو گیا تو آگ نے اس کو بالکل ملا دیا تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں۔ تو روایت دونوں میں طہارت بالنار کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس لیے نار کو مطہرات میں آپ کیسے شامل کر رہے ہیں؟ روایت ایک کھانے کے سلسلے میں سوال کیا گیا، امام نے جواب بھی کھانے کا دیا ہے، ایو کلو، کیا کھایا جا سکتا ہے، نہیں، یصلح ان یؤکل، صلاحیت رکھتا ہے کہ کھایا جا سکتے، تو امام نے کہا فکل کے بعد کہا فلا باس، کھاؤ اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری روایت میں تھا نعم کھا سکتے، فإن النار تأکل الدم، آگ جو ہے خون کو کھایا جایا کرتی ہے، کھانے کی بات کہی، دونوں میں کھانے کا تذکرہ ہے، سوال بھی کھانے کا ہے اور جواب بھی امام علیہ السلام کا کھانے کا ہے، حلیت سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب خون حلال ہوگا کہ جو دیگچی میں گر گیا ہے، یا وہ خون حلال نہیں ہے، یہ سوال ہے اصل۔ طہارت کی طرف سوال نہیں کہ وہ خون پاک ہے یا نجس ہے، اس کی طرف تو سوال ہی نہیں ہے اصل۔ ہاں حلال ہوگی تو حلال ہوگا، لیکن یہ کہ اگر راوی نے سوال کیا ہے اور راوی کے سوال پر فرض کریں کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ حرمت و حلال کے سلسلے میں بھی
گفتگو نجاست و طہارت دونوں کے سلسلے میں گفتگو ہے. تو کہتے ہیں تو پہلی بات تو اول ظاہراً لفظ کل اور لفظ ایاکلو، یہ لفظ یصلح اکلہ، یہ سب میں کھانے کا تذکرہ ہے. کہیں پر طہارت و نجاست کی بات نہیں کہ امام علیہ السلام فہو مطہر یا فہو منجس، ایسا کوئی لفظ نہیں آیا ہے. نہیں، کھانے کی بات آئی سب. ہاں وہ ابھی آتے، وہ بات ابھی آگے پیش کر رہے ہیں، ہم اسی کو پیش کر رہے ہیں. ہاں حلال ہے یا نہیں یہ سوال ہے اصل. وہ دیگچی جس میں خون گر گیا ہے، اب اس دیگچی سے کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اصل سیدھا الفاظ میں یہ کھانے کی بات ہو رہی ہے. خون جو اس میں گر گیا ہے کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال ہے اصل میں، طہارت کا سوال نہیں ہے. تو اصل ہاں ہمیشہ نہیں ہوتا. نجس ہو تو استحالہ نہیں ہو سکتا ہے، پاک ہو تو استحالہ ہو سکتا ہے. بلکہ اس کے اندر ایک جو ہے استدلال کے طور پر آپ آقا خمینی کا ایک قول پیش کرتے ہیں کہ آقا خمینی کہا کرتے تھے کہ انڈے میں خون لگا ہوا نکل آئے. تو آقا خمینی کا کہنا تھا کہ اس خون کو آپ نکال دیجئے، انڈا پورا پکا کے کھا سکتے. اور دوسرا آقا خمینی کا قول یہ تھا کہ انڈے میں خون نکل آئے، زردی میں خون لگا ہوا ہے، آپ انڈے کے اندر خون کو پھینٹ ڈالیں پورا، اور انڈے کے اندر خون اس طرح مل جائے کہ اس انڈے کی زردی میں غائب ہو جائے، تو غائب کر کے بھی آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ استحالہ ہو گیا ہے. آپ یہ اٹھا کر کے اس کو پھینک دیں کیونکہ خون ان کے نزدیک نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں، اٹھا کے پھینک دیں، یا اس کو انڈے میں اتنا پھینٹے کہ وہ خون غائب ہو جائے. تو پھر بھی خمینی کہا کرتے تھے جو آپ کھا سکتے ہیں انڈے کو. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ خون تھا، اس کے باوجود انڈے میں پھینٹنے کے نتیجے میں وہ غائب ہو گیا. تو زیادہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خمینی کہتے وہ نکالنے کے بجائے آپ اس کو اندر ہی پھینٹ دیں تو بھی کافی ہے. نہیں کہتے زیادہ ہو کم ہو فرق نہیں پڑتا، پاک خون ہے. اگر سالن میں اس طرح مل گیا کہ بالکل غائب ہو گیا تو سمجھ لیں آپ زیادہ خون ہونے کے باوجود اس دیگچی کا خون جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. یہ مطلب ہے. فرض کریں کہ ایک پورے دیگ میں، ایک مثال کے طور پر عرض کریں، ایک استقان، جو قہوے کا استقان ہوتا ہے، اتنا خون گر گیا اتفاق سے. اور دیگ، ظاہر دیگ بڑی ہوتی ہے، 10 کلو کی، 20 کلو کی مثلا، اس کے اندر خون جو ہے مل کر غائب ہو گیا. نہیں، اور وہ پاک خون تھا، اور پاک خون ہونے کے نتیجے کے اندر وہ کھانے کی اجازت ہے کیونکہ استحالہ ہو گیا. بلکہ اگر آپ کے اذہان کو گرا نہ گزرے تو ہم ایک اور چیز عرض کرتے ہیں کہ کوئی جان بوجھ کے بھی ڈال دے. میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھی غلطی سے کسی سے کر دیا، آپ کو کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے بھی ڈال دیں وہ خون جو پاک خون ہے. بلکہ یوں کہیں کہ کچھ ہوٹل والے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے جان بوجھ کے ڈال رہے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لیے، کہ بہترین ٹیسٹ بن جائے گا. خون والا ٹیسٹ ہے نا، خون کے اندر جان ہے نا بہرحال. ہاں تو ذرا طاقت والا جو ہے کھانا بنے گا نا. ہاں تو یہ جو ہے جان دے اور پھر اس کو مکس کر دے دیگ کے اندر، وہ غائب ہو جائے مطلب، تو آپ کے اذہان کو گرانا گزرے تو وہ بھی جائز ہو جائے گا فقہی مسئلے کے اعتبار سے. دیگ میں پورا دیگ ہے نا 20 کلو کا، اس کے اندر ہاں ہاں کسی میں بھی ڈالیں آپ. جب بریانی بنتی ہے تب تو وہ تھوڑی سی ہل رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو ڈال دیں گم ہو جائے گا. تو کسی ہوٹل کی ایڈورٹائز کرنا ہو کہ بھائی یہاں تو جو ہے خون والا جو ہے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے، تو
اب اس کا یہ نتیجہ نہیں کہ خون الگ سے پینے کی بھی اجازت ہے، اس کی الگ سے پینے کی اجازت نہیں، جب تک کہ خون کی ماہیت خون باقی ہے تب تک پینے کی اجازت نہیں، لیکن وہ استحالہ ہو گیا تو استحالہ کے ضمن میں کھانے کی اجازت ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، زردہ پلاؤ بریانی جو بھی بنانا ہے، ہمارا بڑی دیگ ہو اس کے اندر جو خون غائب ہو گیا کوئی بات نہیں، جو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ ہاں ہاں، اب وہ تو اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے کہ کون کیا چیز کتنی چیز ڈالتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ خون اس سے وہ پاکیزگی کے مطلب نہیں بنے، کھانے کی اجازت امام علیہ السلام دے رہے ہیں کہ کل کھاؤ تم، لا باس، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری روایت میں کہا نعم، ہاں کھا سکتے ہو، فإن النار تأکل الدم، یہ آگ خون کو کھا جایا کرتی ہے نا، خون کی کھا جانے کا مطلب خون کو استہلاک کر دیتی ہے، استحالہ کر دیتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ خون کو پاک کر دیتی، یہ معنی نہیں ہے، خون کو ہلاک کر دیتا ہے آگ اور استحالہ واقع ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے امام علیہ السلام کا ہے نا، مطلب کچھ اور ہے، یعنی ہم کچھ اور معنی کر رہے ہیں۔ آگ نجاست خون کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ آگ پورے خون ہی کو ختم کر دیتا ہے، خون کو ہلاک کر دیتا ہے اصلاً، ہاں وہ پکانے کے نتیجے میں پورا خون ہی ختم ہو گیا، اور اس کے اندر جو جراثیم تھے اس کو بھی آگ مارنے کا کام کرتا ہے، دونوں کام کرتا ہے نا۔ استہلاک ہو گیا نا، ہاں استہلاک کا ہے، استہلاک تو خالی سمجھانے کے لیے کوئی بھی لفظ ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلا جواب آغائے خوئی کا یہ ہے کہ بابا جان یہاں پر روایت کی نگاہ نجاست و طہارت کی طرف تو ہے ہی نہیں ہے نا، کھانے کی طرف ہے۔ روایت کے سوال سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور جواب سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ لفظ کھانے کا ہے وہاں پر، دونوں میں، دونوں روایتوں کے اندر دیکھیے، دونوں روایت کے اندر پہلی روایت میں وقع فیہا قدر اوقیۃ من الدم، کہ ایک تھوڑا خون جو ہے وہ دیگ میں گر گیا، ایوکلو، کیا اس دیگچی سے کھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یوکلو کھانے کا لفظ ہے یہاں پر، تو امام علیہ السلام نے کہا کیا؟ قال نعم، ہاں کھانے کی اجازت ہے، نعم کا مطلب کھانے کی اجازت ہے، کھانے کو اجازت دیا ہے۔ پھر فإن النار تأکل الدم، آگ جو خون کو کھا جایا کرتی، اس کا مطلب یہ نہ کریں کہ خون کی نجاست کو ختم کر دیا کرتی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ آگ خون کو کھا جاتی ہے، یعنی خون استہلاک اختیار کر جاتا ہے، خون کے جراثیم بھی بڑھ جایا کرتے ہیں، یہ معنی ہے نا، یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہے خون نجس گرا تھا اور اس کے نتیجے کے اندر آگ نے نجس کو پاک کر دیا ہے، یہ نہیں ہے اپنا معنی، کھانے کی اجازت ہے، ہاں پک گیا ٹھیک ہے، استحالہ ہو جانے کے نتیجے میں، ہاں بالکل، یہ قرینہ موجود ہے، قرینہ موجود ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ کلو دم نجس حرامون، حرام کا لفظ اس کے لیے موجود ہے، یعنی کہ نجس چیز کو کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، یہ تو ہمارا تو کلی قانون ہے نا، اور نجس چیز ذرا برابر بھی گر جائے مضاف پانی میں تو پورا مضاف پانی نجس ہو جائے، تو کھانا تو مضاف سے بھی زیادہ وہ مضاف ہے، یعنی تو بطریقہ اولا نجس ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے استحالہ والا مسئلہ وہاں پہ آ ہی نہیں سکتا ہے، ہاں بالکل وہ پاک خون، یہ کھانا خود قرینہ، میں پچھلی دفعہ بھی آگا کوئی نہیں، یہ کھانے کی اجازت دینا قرینہ ہے کہ پاک خون گرا تھا اس کے اندر، اور نجس خون تو گرتے ہی پورا کھانا ہی نجس ہوا، اس کی مثال یہ کہ ایک مینگنی جو ہے چوہے کی گر جاتی ہے تو پوری دیگ جو ہے نجس ہو جایا کرتی ہے، تو اتنی چھوٹی سی چیز گر جانے کے بعد بھی جو ہے پوری دیگ نجس ہو جاتی ہے، تو نجس خون گرنے ایک پورا جو ہے اب آدھا لیوان یا ایک لیوان جو خون گر جائے تو کیا نجس نہیں ہوگا؟ نہیں،
کیا جو ہے وہ نجس خون ہوتا تو سارا کا سارا نجس ہو جائے، کھانا کیسے پاک ہوگا؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ایک لیوان بھی ڈال دے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے اندر کھانا جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اب اس کا مطلب اس کھانے کی اجازت سے قرینہ لیتے ہیں کہ وہ خون پاک تھا، یعنی خالی آگ کھا جاتی ہے یعنی استہلاک کر دیتی اور جراثیم کو مار دیا کرتی، اس کی گندگی کو دور کرتی ہے، بس یہ معنی لیں گے، نہیں کہ نجاست کو پاک آگ کر رہی ہے۔ مطلب متوجہ ہوگے کہ یہ دونوں روایتوں میں یہ ہے اصل میں نقطہ کچھ اور ہے۔ کوئی کہتے ہیں بابا آپ لوگ کیوں الفاظ روایت پر غور نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں کھانے کا تذکرہ ہے صرف، اس میں طہارت و نجاست کا تذکرہ ہی نہیں ہے اصلا، تو آپ کا ذہن طہارت و نجاست کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے آپ کا ذہن کھانے کی طرف جانا چاہیے کہ وہ دیگچی سے کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کھانے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں روایتوں میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ خالی آپ کو یہ لفظ امام علیہ السلام کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ ان النار تاکل الدم، آگ جو ہے خون کو کھا جایا کرتی ہے، تو آپ نے اس کا مطلب سمجھا کہ خون کی نجاست کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے اصل میں، خون کی نجاست کو ختم کرنے کا معنی نہیں ہے، بلکہ آگ خون کا استہلاک کرتی ہے، آگ خون کی نجاست و غلاظت کو دور کرتی ہے، یہ مطلب ہے، نہیں کہ جو ہے خون نجس کو پاک کرنے کا کام آگ کر رہی ہے، یہ معنی نہیں ہے اصلا۔ کھانے کی اجازت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ آگ جو ہے کہتے ہیں آگ میں پکانے کی اسے استہلاک ہوا ہے نا، وہ سبب بن رہا ہے آگ میں پکانے کا۔ ہاں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہاں خمینی نے کہا نا کہ انڈے کو آپ پھینٹ دیں پکائے بغیر بھی تو بس پاک ہو جائے گا، ختم ہو گا۔ پاک تو ویسے ہی ہے، صرف یہ کہ کھانے کی بھی اجازت ہو جائے گی، پاک تو ویسے ہی بھی ہے یعنی، لیکن خون کی ماہیت وہ ختم ہو جانا چاہیے انڈے کے اندر مکس ہو کر۔ خون کی ماہیت کھانے میں بھی مکس ہو کر کے ختم ہو گئی اور انڈے میں بھی مکس ہو کے ختم ہو گئی تو اب کھانے کی اجازت ہو جاتی، کھانے پر زور ہے۔ ہاں 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 خون غائب ہوگا، ہاں کھانا جائز نہیں۔ آگ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر آگ پر پکانے کے نتیجے میں خون غائب ہو جاتا ہے نا، پکانے کے نتیجے میں غائب ہوتا ہے، پکانے بغیر بھی، اسی لیے انڈے کی مثال پیش کی نا کہ خمینی کہتے ہیں کہ انڈے کو پھینٹ دیں اور خون غائب ہو گیا تو پاک ہو جائے گا، وہ حلال ہو جائے گا، پاک تو پہلے سے ہی ہے نا۔ نہیں آگ اس لیے کہ آگ کا ایک مطلب فلسفہ یہ کہ دیگچی پکائی جا رہی تھی، اسی کو بیان کیا کہ آگ نے آ کر کے اس دیگچی کے اندر سے خون کو غائب کر دیا اور خون کے اندر استہلاک پیدا کرنے کا کام اس آگ نے اور دیگچی اور پکانے نے انجام دیا، اس لیے اس روایت کے حساب سے کہا ہے، یعنی روایت میں کہا گیا تھا کہ وہ کھانا پکایا جا رہا تھا اس کے اندر۔ ہاں وہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ استہلاک پیش آ رہا ہے، خون کی ماہیت اگر باقی رہتی تو ڈائریکٹ خون کو کھانے کی اجازت نہیں، چاہے پاک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ماہیت ختم کرنا ہے، اس کی حالت بدلنا ہے، تو پھر جو استہلاک ہو جائے گا، پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ پکانے کے نتیجے میں تبدیل ہو گئی، یا بغیر پکائے ہوئے یوں ہلا کر کے بھی ختم کر دیں تو بھی کفایت کرتا ہے، دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ ہاں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ معنی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے نجس اور پاک کی تو بحث ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سوال بھی کھانے کا کیا گیا اور جواب بھی امام نے کھانے کی بات کہی ہے، تو ہم کھانے کی طرف توجہ دیں گے، نہیں کہ نجاست و طہارت کی طرف۔ صلی اللہ علیہ